السلام علیکم۔ تمام انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی ہر وقت بے شمار نعمتیں برستی رہتی ہیں۔ ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ایسی ہے کہ اگر انسان اس کو ادا کرنے والا بن جائے تو اللہ تعالیٰ اسے مزید انعامات سے نوازیں گے، مزید ترقی عطا فرمائیں گے، اور وہ نعمت ہے شکر کی نعمت، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بنو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ کہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوری، دوسرا اندھا اور تیسرا گنجا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کا امتحان لے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ پہلے کوری کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اچھا رنگ اور اچھی چمڑی، کیونکہ مجھ سے لوگ پرہیز کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری دور ہو گئی اور اس کا رنگ بھی خوبصورت ہو گیا اور چمڑی بھی اچھی ہو گئی۔ فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں کس طرح کا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اونٹ، چنانچہ اسے حاملہ اونٹنی دی گئی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ عمدہ بال اور موجودہ عیب میرا ختم ہو جائے، کیونکہ لوگ اس کی وجہ سے مجھ سے پرہیز کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا عیب جاتا رہا اور اس کے بجائے عمدہ بال آ گئے۔ فرشتے نے پوچھا تمہیں کس طرح کا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ گائیں۔ فرشتے نے اسے حاملہ گائیں دے دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ پھر اندھے کے پاس فرشتہ آیا اور کہا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آنکھوں کی روشنی دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی اسے واپس دے دی۔ پھر فرشتے نے اس سے بھی پوچھا کہ تمہیں کس طرح کا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ بکریاں۔ فرشتے نے اسے حاملہ بکری دے دی۔ پھر تینوں جانوروں کے بچے پیدا ہوئے، یہاں تک کہ کوری کے اونٹوں سے اس کی وادی بھر گئی، گنجے کی گائیں بیل سے اس کی وادی بھر گئی، اور اندھے کی بکریوں سے اس کی وادی بھر گئی۔ پھر دوبارہ فرشتہ اپنی اسی پہلی شکل میں کوری کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک نہایت مسکین و فقیر آدمی ہوں، سفر کا تمام سامان و اسباب ختم ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی سے حاجت پوری ہونے کی امید نہیں ہے، لیکن میں تم سے اسی ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ اور اچھا چمڑا اور مال عطا کیا، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس سے سفر کو پورا کر سکوں۔ اس نے فرشتے سے کہا کہ میرے ذمے حقوق اور بہت سے ہیں۔ فرشتے نے کہا غالباً میں تمہیں پہچانتا ہوں، کیا تمہیں کوڑ کی بیماری نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگ تم سے گھن کھاتے تھے؟ تم ایک فقیر اور کلاش تھے، پھر تمہیں اللہ نے یہ چیزیں عطا کی۔ اس نے کہا کہ یہ ساری دولت تو میرے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس اپنی اسی پہلی صورت میں آیا اور اس سے بھی وہی درخواست کی اور اس نے بھی وہی کوری والا جواب دیا۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اپنی اسی پہلی صورت میں اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں،
سفر کے تمام سامان ختم ہو چکے ہیں اور سوا اللہ تعالیٰ کے کسی سے حاجت پوری ہونے کی توقع نہیں۔ میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں تمہاری بینائی واپس دی ہے ایک بکری مانگتا ہوں جس سے اپنے سفر کی ضروریات پوری کر سکوں۔ اندھے نے جواب دیا کہ واقعی میں اندھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے بینائی عطا فرمائی، اور واقعی میں محتاج و فقیر تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنایا۔ تم جتنی بکریاں چاہو لے سکتے ہو۔ اللہ کی قسم، جب تم نے اللہ کا واسطہ دیا ہے تو جتنا بھی تمہارا جی چاہے لے جاؤ، میں تمہیں ہرگز نہیں روک سکتا۔ فرشتے نے کہا کہ تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ تو صرف امتحان تھا، اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہے اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہے۔ تو یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم اپنی زندگی پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، مال کی ہو، اولاد کی ہو، یا اس کے علاوہ اور بہت سی نعمتیں ہوں۔ تو آج ہم غور کریں کہ ہم اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں، کہیں ناشکری تو نہیں کر رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی ناشکری کرنے کی وجہ سے وہ نعمت ہم سے چھین لے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بنیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں سے بنا دے اور ہمیں ہر وقت شکر کرنے والا بنائے۔